تو سلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں، چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا، اب یہی کرم ہو رہا ہے، اللہ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں، قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے، اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، سزا کا حقدار تھا، پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی، اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر اس بی بی نے بچہ پالا، آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے، زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں، بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے، مہربانی کرو۔ ایک سپارہ گھر میں، ایک سپارہ مسجد میں، یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے، مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ میں تجھے قرآن پاک سناؤں، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں۔ حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے، میں کہا وہ کہا، فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے، رونے لگے، کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں، سنائیے میں سنتا ہوں۔ تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے، سنانا بھی نبی پاک کی، تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں۔ صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے، اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی، اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی۔ ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے۔ عبادت کا بہت بڑا جو ایک جز ہے وہ نماز پڑھنا، بہت بڑا جز۔ حضرت محمد بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مسلمانوں بڑے نصیبوں والے ہو، بڑے نصیبوں والے ہو، تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں لینی پڑتی، اللہ نے تمہارے لیے دروازے ہی کھول دیا ہے، جب دل کیا وضو کیا نماز کی نیت باندھی اللہ کے دروازے کھل گئے، اور بغیر کسی ترجمان کے تم نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کر دی۔ عبادت ایسی نعمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا سجدہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ حدیث میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جائے تو میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو صحابہ کہنے لگا یا رسول اللہ جتنا میزبان اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا، جتنا وہ اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ سلوک کرے گا، جتنا وہ عرفہ ہوگا اتنی ہی اس کی بات بھی بڑی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ فرمایا میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کے اوپر رحمت کرے، کرم کرے۔ فرمایا جب تو مسجد جاتا ہے تو خدا بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تیرے لیے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے ابھی نکلتا ہے، ابھی تو گیا نہیں، ابھی تو نکلا ہے، فرمایا تو نے سیدھا پیر اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے، تو نے الٹا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک گناہ معاف ہو گیا ہے، پھر تو نے سیدھا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اپنی اپنی طبیعت ہے نا۔ حضور نے حدیث سنائی، حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی آدمی تھے، مسجد نبوی سے دور گھر تھا، مسجد آنے جانے کے لیے گدھا رکھا ہوا تھا، گدھے پہ بیٹھ کے مسجد آتے تھے، نماز پڑھ کے اسی پہ بیٹھ کے لوٹ جاتے تھے۔ جس دن حضور نے فرمایا نا ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، گدھا گھر ہی چھوڑا ہے،
صحابہ کہنے لگے یار دور کا تیرا سفر ہے، تو آرام سے گدھے پہ آ جا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں کیوں گدھے پہ آؤں؟ میں تو روز پیدل آؤں گا، تم سب کے تھوڑے تھوڑے گناہ معاف ہوں گے، تھوڑے تھوڑے درجے بلند ہوں گے۔ میں نے چونکہ دور سے آنا ہے، اللہ میرے زیادہ گناہ معاف فرمائے گا، میرے زیادہ درجے بلند فرمائے گا، میرے اوپر زیادہ کرم نوازی فرمائے گا۔ جو مسجد کی طرف چل کے آیا، ایک ایک قدم پر اللہ اس کے درجے بلند کرے گا، ایک ایک قدم پہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنی سنت کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا، جب ہم جانے لگے نا تو جو رسول پاک کا انداز تھا نا چلنے کا، وہ بڑا پیارا ہوتا تھا، دھیما سا چلتے تھے، نظر مبارک جھکی رہتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ایسی حسین تھیں، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ فرمایا جھکی جھکی نظروں سے حضور چلتے تھے۔ آج میں ساتھ ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ ساتھ تھا، مسجد کی طرف جا رہے تھے، کسی جگہ سے واپس لوٹے تھے، کسی کے گھر سے مسجد جا رہے تھے۔ فرمایا ہلکے ہلکے قدم، چھوٹے چھوٹے قدم، آہستہ آہستہ حضور چل رہے۔ فرماتے میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ یہ حضور کا چلنے کا وہ انداز نہیں جس انداز میں حضور چلتے ہیں۔ چلتے پہلے بھی دھیما ہے، چلتے پہلے بھی بڑا پروقار ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی آہستہ چل رہے ہیں، آج قدموں میں زیادہ ہی ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ فرماتے میں بے چین تھا، میرے دل میں تصور تھا، جرت نہیں کرتا تھا پوچھ لو اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ جرت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھ ہی لوں، استفسار ہی کر لوں۔ فرماتے مسجد کا دروازہ آیا، کمال یہ تھا کہ آگے آگے حضور تھے، پیچھے پیچھے میں تھا۔ جب مسجد کا دروازہ آیا تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہوں، تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ۔ ایک شعر ہے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے۔ میں بریلی شریف حاضر ہوا تو میں نے، ہمارے ایک شیخ تھے حضرت صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے کہا حضرت جی کو تازہ شعر لکھ کے دے مجھے، تازہ۔ تو کہنے لگے لو تازہ شعر آیا ہے، ابھی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی تھے مولانا حسن رضا، ان کے پوتے ہیں مولانا تحسین رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 2008 میں آپ کا وصال ہوا، تازہ شعر لکھا۔ کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کرے آپ شعر کے حسن کو سمجھیں، اور جو شعری ذوق کے لوگ ہیں وہ سمجھے کہ بات کہاں سے چھیڑی ہے، کہاں تک گئی ہے۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ سونے آج بڑے دھیمے دھیمے قدم چل رہے ہیں، بڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے، اور فرمایا جتنے قدم زیادہ ہوتے ہیں اتنے درجے بھی زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ میں اس لیے آہستہ آہستہ آیا ہوں کہ اللہ میرے زیادہ درجے بلند فرما دے، اس لیے آیا ہوں کہ زیادہ درجے مسجد میں، اس لیے آہستہ۔ عبادت کی فضیلت دیکھیں، گھر سے بندہ چلے، ابھی پتہ نہیں مسجد میں وضو کرنا ہے اس نے، ابھی پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھے گا کہ 4 پڑھے گا۔ فرمایا عبادت کے لیے نکل بھی پڑے تو اللہ اس کے درجے بلند کرنے شروع فرما دیتا ہے۔ درجے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ بنو سلمہ قبیلہ ہے، محلہ ہے، بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، اس کے بعد بنو سلمہ مسلمانوں کا محلہ تھا، اور تقریباً آج کے حساب سے 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مسجد نبوی سے۔ پیدل چل کے آتے تھے لوگ، کتنے کلومیٹر پیدل چل کے آتے تھے، وہاں سے پیدل آتے تھے نماز پڑھنے۔ مسجد نبوی کے ساتھ یہودیوں کے مکان تھے، انہوں نے وہ جگہ خالی کر دی۔ بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا کہ ہم جگہ کو خرید لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تو مسجد کے قریب آنے لگے ہو۔ ویسے ایک بات
میرے دل میں ہے, میرا دل کرتا ہے کر دوں. صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے, اور آج کل جی اے مولوی سو نہیں دیں گے. یقین کریں مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں, یہ تو ہمیں سونے نہیں دیتے. صحابہ قریب رہنا. اب دیکھیں نا, نبی کریم علیہ السلام کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے, حضرت صدیق اکبر کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے, سیدہ فاطمہ جناب علی کا آستانہ دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے. بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا ہم بھی قریب آ جائیں. حضور نے بلایا, فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو. یا رسول اللہ دور سے چل کے آنا پڑتا ہے, ارادہ ہے قریب آ جائیں. حضور نے فرمایا دور ہی رہو, تم اس طرح کرو دور ہی رہو. کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا فرشتے جب بھی نیکیاں لکھتے ہیں عبادت کی, ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے, ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تم دور سے چل کے آتے ہو تو اللہ تمہیں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. جو دور سے چل کے آئے اللہ اسے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار بڑا تھا, بڑی محبت تھی درمیان میں. حضرت عبداللہ بن سلام پہلے انتقال کر گئے, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام کے صاحبزادے یوسف بن عبداللہ تیمارداری کرنے گئے. پتہ لیا, خبر گیری کی, کہنے لگے چچا آپ کا آخری وقت محسوس ہوتا ہے, آپ نے حضور کے ساتھ زمانہ گزارا ہے, نبی کریم کی بارگاہ میں رہے ہیں, کوئی ایک بات مجھے جاتے جاتے مصطفیٰ کی بتا نہیں جاتے؟ کوئی ایک بات حضور کی جو مجھے پتہ چل جائے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, کیا عرض فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے بھتیجے میرا وقت ہے جانے کا. اور فرمایا یہ نزع کا عالم ہے, بڑا جھوٹا بھی مرتے وقت جھوٹ نہیں بولتا. فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث سنی تھی رسول پاک سے, بس پھر میں نے ڈیرا لگا لیا, میں نے کبھی چھوڑا نہیں, اس پر مکمل عمل کیا ہے. کیا کہا میاں صاحب نے؟ ایک کوئی عرف تے نو درکار تے علم و بس کری ہو یار. عمل کرنا ہے تو ایک نقطہ ہی بہت کافی ہے, اگر کرنا ہو تو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی, میں نے پلے سے باندھ لی. کیا فرمایا تھا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا ابو دردہ اللہ کی عبادت کبھی نہ چھوڑنا, رب کی عبادت کبھی نہ چھوڑنا. اور فرمایا تو خلوص کے ساتھ کھڑا ہو, وضو کر, 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا سے معافی مانگ, اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ, سارے چلو, سب تیار ہو گئے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا, نیزہ بڑا چلانا آتا تھا, تلوار کا میں بڑا دھنی تھا, میں مالدار بھی تھا, میرے پاس بڑے وسائل تھے. حضور چلے گئے تو میں نے یہ بخاری ہے, فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا, کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا, میں نے پیچھے پہنچ جانا, پرسوں چلا جاؤں گا, ترسوں بس سستی ہو گئی, نہ جا سکا. فرماتے ہیں وقت بیت گیا, حضور چلے گئے, آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں, اسی میں حالات سارے گزر گئے, حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے. فرماتے کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے, اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے. آپ فرماتے میں جوان بھی تھا, تیر انداز بھی تھا, اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں, میں نہ گیا, اور ہو غلطی گئی, سستی گئی. فرماتے حضور مدینے میں آئے, جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے. کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی, کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں. فرماتے مجھے بھی پتا تھا, اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے, حضور کو پتا تھا, پر وہ بہانے کرتے, حضور قبول کرتے. میں چلو جاؤ. کہا فرماتے 1 منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں, لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے, اس محبوب کے سامنے بہانہ. اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں, کدھر بہانہ کروں, حضور کو تو سارا پتا ہے.
فرماتے میں گیا, حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے, اور پوچھا بھی مسکرا کے, کیوں نہیں آیا, مسکرا کے پوچھا. فرماتے میں نے سچ سچ بولا. میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی, حضور غلطی ہو گئی. جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی, اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی. میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی, تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے, خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی, خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے. میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا. فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا, پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی. فرماتے مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے. میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے, اے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے. کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں. آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا, تو جب مجھے پتا تھا میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے, اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے. بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب, کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے, جی میں نہ ویکھاں تو ویکھے. ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے, او میرے وچ ویکھن دے ویکھے. غلام فریدا او بوے یار دے مریے, پاویں ویکھے یا نہ ویکھے. آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو. بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا, اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو. تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں. فرمایا نہیں میکے بھیج دو, طلاق نہیں دینی. فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا, نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی, تنے تنہا. آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا, عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار, مالدار, گھوڑ سوار, تیر انداز, نیزہ باز, اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے. فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا. حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی, پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی. غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا, اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں, میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا. خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ, یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ. اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا, ناراض ہو گئے. تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے, تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے, تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں, تم آ جاؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی, اب میں تڑپ کے رویا. میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا, اور مسجد نبی میں سارے سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکوک, کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا, ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے, اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا, میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا. اے اللہ مہربانی فرما, اتنا امتحان نہ لے. روتے روتے گھر گیا, سحری تک روتا رہا. ایک آدمی دوڑا آیا, کہنے لگا کعب جلدی چل, حضرت جبریل آ گئے ہیں, اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے, رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے, چل آ جا. حضرت کعب بن مالک فرماتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے, حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے, رکھ لے سارا کچھ, مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو, اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا. جبھی تو اللہ نے توبہ
حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی. میرے بھائی یہاں منٹ منٹ پہ سمجھوتا ہے, منٹ منٹ پہ بڑا رولا ڈالتے ہم, بڑا شور ہے چائنا کی دوستی, چائنا کی دوستی. چائنا جیسے کہے برما کی حکومت ویسے کرتی ہے. اس کا اثر اور رسوخ ہے ان کا. آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ ان کو منع کریں؟ میں چائنا کی بات نہیں چھیڑنا چاہتا, ورنہ میں اس پر بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ وہ جو آپ کے ساتھ ان کی دوستی ہے اس کا پس منظر کیا ہے. یہ تو چائنا میں بسنے والوں سے پوچھو نا, جہاں مسجد بنانا بڑا مشکل ہے, جہاں نماز پڑھنا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. کاہے کی دوستی, کس طرح کی دوستی؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا, کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا حتی تتبع ملتہم, جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. اتنی دیر کافر راضی ہو سکتا تو مسلمان کیسے راضی ہو جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی, ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے. یہ کمزور لوگوں کی باتیں, کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی. یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو جی دیے جس کا خدا نہ ہو. یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے. ہماری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے؟ تلواریں زیادہ تھی, نیزے زیادہ تھے, یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی, پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے؟